بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، آج انشاءاللہ ہم گناہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج جو معاشرت میں ہم دیکھ رہے ہیں، گناہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر ایک انسان گناہ میں مبتلا ہے، وہ چاہے یوتھ ہو اور چاہے وہ اولڈ ہو یا گرلس بوائز، اینی تھنگ، جتنے بھی ہیں۔ اللہ نے ایمان والے دولت جو ہم سب کو عطا فرمائی، سارے ایمان والے بھائی جو ہیں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہے۔ گناہ سے ہم کیسے بچیں، اس کے بارے میں ہمارے اسکالر نے بہت اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں میں آپ کے سامنے وہ شیئر کروں گا، اور اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے کہ آج کل میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے انسٹاگرام کے ذریعے ہو، جتنے بھی دنیا میں وائرس پھیلے ہوئے ہیں اس ٹائم، ہر ایک ینگ جو ہے اس میں مبتلا ہے۔ اس سے ہم کیسے بچے؟ اصل میں ہم دنیا میں آنے کا مقصد جو ہمارا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں اور اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہے اس پہ ہم سب لوگ مل کر اس کو غور کریں، فکر کریں، اس کو تنہائی میں سوچیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہے، اور ان غلطیوں سے کیسے ہم غلطیوں سے ہمیں نجات ملے۔ اس کے لیے سب سے پہلا، آج کل یوتھ کے اندر جو پرابلم کھڑی ہو رہی ہے اور جو گندگی اور غلاظت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ ہمارے معاشرت میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس سے ہم کیسے بچیں اور اس سے بچنے کا ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے نبی بھیجا کرتے تھے، اور نبی آتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب تو نبی، آخری پیغمبر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اب ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے دین کو فالو کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو دین پہ لانا پڑے گا، جب جا کے ہم بچ سکتے ہیں۔ نہیں تو عزیز ساتھیوں، آج میں دیکھ رہا ہوں جتنی بھی چیزیں یوتھ کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور گندگی جو پیدا ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یوتھ جو ہے 12 ایک 2 بجے تک موبائل چلاتا ہے، اور انسٹاگرام اور فیس بک اور جتنے بھی سافٹ ویئر ان کو یوز کر رہا ہے وہ، اور ان کو غلط ہی استعمال کر رہا ہے، اور ریلس دیکھ رہا ہے، اور پونس مووی کو بہت زیادہ سے زیادہ اس کو خود بھی دیکھ رہا ہے، اور دوسروں اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کر رہا ہے اس کو۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے، معاشرت میں بہت زیادہ جہالت اور گندگی پھیل رہی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہیں نکال پاتا۔ اب گناہ سے ہم کیسے بچیں، اس گناہوں کی دلدل سے ہم کیسے نکلے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر لانی پڑے گی، اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا، اور وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ کی طرف ہم رجوع کیسے کریں، اللہ سے توبہ کیسے کریں؟ اس کے لیے میرے دوستوں جی ساتھیوں، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اور ہم اپنی ماحول کو اچھا بنائیں، اپنی جو فرینڈ سرکل ہے ہمارا وہ اچھا بنے، اور ایک اچھے انسان کی طرح ہم زندگی کو گزارے۔ اسی میں ہی ہم سب لوگوں کی عافیت اور خیریت ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری خوبیاں اور جو کہا جاتا ہے کہ بھلائیوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں، جو ہم سے گناہ ہوا ہے، جو ہم سے ہو چکا ہے، فوراً اس گناہ کی معافی تلافی کرائیں، استغفار پڑھیں کثرت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ جو میرے سے غلطی ہو چکی ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر ندامت ہو، جو غلطی ہم سے ہو چکی ہے اس کی ندامت ہو، احساس ہو، اس کا ہمارے اندر فیل ہو، ایک غم ہو کہ یار یہ میرے سے اتنی بڑے گناہ ہو چکا ہے، اب مجھے اس سے آئندہ انشاءاللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور میرے اندر ایک ندامت ہو، اور آدمی جو ہے اپنی زندگی کو ایک اچھے ٹریک پہ لائے، ایک صراط المستقیم
جو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ ہمیں جب ہی ملے گا جب ہم نمازوں کو فالو کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بار بار اس گناہ کو نہ کریں، اس گناہ کو ہم بار بار نہ کریں، کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، خیر کی بات اثر نہیں کر پاتی۔ کہ جیسے ہم سے گناہ ہوا ایک دم فوراً ایک دم ریٹرن ہو جائے، واپس ہو جائے کہ نہیں اب میں آگے نہیں گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے اور اس کی توفیق دیں گے ہمیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے آئندہ کبھی گناہ نہیں کر پائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جتنے بھی دنیا میں آج گناہ ہو رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔ ہم ایک ایمان والے ہیں، ایمان والے کی نسبت سے ہم زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایمان کی نسبت سے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ ہم کنیکٹ کس سے ہو گئے؟ جو پوری کائنات کا بنانے والا اللہ۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمارا مالک اور خالق ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ عزت جلت سب تیرے ہاتھ میں، بیماری تندرستی ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں، سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے گناہوں سے میرے سے جو غلطیاں ہوئی، میرے سے جو گناہ ہوئے، اللہ نے معاف فرما اور زیادہ سے زیادہ مجھے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گائز یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہو چکی تھی، مطلب غلطی ہو گئی تھی، ان سے نادانی انجانے میں جو ہے قتل ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی معافی تلافی کرائی۔ تو میرا ایسا نہیں ہے جس ساتھ اللہ معاف کرنے والے نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن بے شرط یہ ہو کہ ہمارے اندر یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرنے والے ہیں، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں اور وہ تمام بسنے والے انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرتے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں جو امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ میں یوتھ سے میری گزارش ہے، جتنے بھی یوتھ ہیں وہ جو ہے بھائی اپنے انسٹاگرام فیس بک اور جتنی بھی یہ جو یوٹیوب چینل ہے اور جتنی بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں ان سے ہم بچیں، ان سے ہماری زندگی برباد ہو رہی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہمارا اماؤنٹ، ہماری منی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم لذت والی چیزوں کو اور اپنی ایسی گندی چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اور ان میں ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن اور پھر ان سے ہم جو ہے اپنی زندگی کی جو گزارنے کا طریقہ ہے وہ اس سے ہم فالو کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم بچیں بھائی ساتھیوں، یہی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔